بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کو پچھلی صف میں دیکھ کر فرمایا، میرے قریب آؤ اور پہلی صف پوری کرو، پھر دوسری صف والے تمہاری پیروی کریں، اور جو لوگ پیچھے رہیں گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں بھی ان کو پیچھے رکھے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ان کے پاس آئے۔ اس وقت ایک عورت میرے پاس بیٹھی تھی۔ آپ نے دریافت کیا، یہ کون ہے؟ میں نے عرض کیا، فلاں عورت، اور اس کی نماز کے اشتیاق اور پابندی کا ذکر کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ٹھہر جاؤ، سن لو کہ تم پر اتنا ہی عمل واجب ہے جتنے عمل کی تمہارے اندر طاقت ہے۔ خدا کی قسم، ثواب دینے سے اللہ نہیں اکتاتا، مگر تم عمل کرتے کرتے اکتا جاؤ گے، اور اللہ کو دین کا وہی عمل زیادہ پسند ہے جس کی ہمیشہ پابندی کی جا سکے اور انسان بغیر اکتائے اسے انجام دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو تم میں سے کسی برائی کو ہوتے ہوئے دیکھے تو اسے ہاتھ سے روکے، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو زبان سے روکے، اور اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہ رکھتا ہو تو دل سے اسے برا جانے، اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مردوں کی صفوں میں سب سے بہتر پہلی صف ہے، اور سب سے بری آخری صف ہے، اور خواتین کے لیے سب سے بری پہلی صف ہے، جبکہ مردوں کی صفیں ان کے قریب ہوں، اور اچھی صف پچھلی صف ہے جو کہ مردوں سے دور ہو۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے پوچھا، اللہ کے رسول، کون سی ایسی چیز ہے جس کا روکنا جائز نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پانی، نمک اور آگ۔ میں نے کہا، اللہ کے رسول، پانی تو ہمیں معلوم ہے کہ اس کا روکنا جائز اور حلال نہیں، لیکن نمک اور آگ کیوں جائز نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے حمیرہ، جس نے آگ دی گویا اس نے وہ تمام کھانا صدقہ کیا جو اس پر پکا، اور جس نے نمک دیا گویا اس نے وہ تمام کھانا صدقہ کیا جس کو اس نمک نے مزیدار بنایا، اور جس نے کسی مسلمان کو جہاں پانی ملتا ہے ایک گھونٹ پانی پلایا گویا اس نے ایک غلام آزاد کیا، اور جس نے کسی مسلمان کو ایسی جگہ ایک گھونٹ پانی پلایا جہاں پانی نہ ملتا ہو گویا اس نے اس کو نئی زندگی بخشی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تین چیزوں میں سارے مسلمانوں کی شرکت یعنی ساجھیداری ہے، پانی، گھاس اور آگ، ان کی قیمت لینا حرام ہے۔ ابو سعید کہتے ہیں، پانی سے مراد بہتا پانی ہے۔ طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھجور کے باغ میں گزرا تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ نر کھجور کا گھابا لے کر مادہ میں ڈالتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، یہ لوگ کیا کر رہے ہیں؟ لوگوں نے عرض کیا، نر کا گھابا لے کر مادہ میں ڈالتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس سے کوئی فائدہ ہوگا۔ یہ خبر جب ان صحابہ کو پہنچی تو انہوں نے ایسا کرنا چھوڑ دیا، لیکن اس سے درختوں میں پھل کم آئے۔ پھر یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ میرا گمان تھا، اگر اس میں فائدہ ہے تو اسے کرو۔ میں تو تم ہی جیسا ایک آدمی ہوں، گمان کبھی غلط ہوتا ہے اور کبھی صحیح، لیکن جو میں تم سے کہوں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے تو وہ غلط نہیں ہو سکتا، کیونکہ میں اللہ تعالیٰ پر ہرگز جھوٹ نہیں بولوں گا۔
محترم دوستو، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں دونوں جہانوں میں کامیابیاں عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ویڈیو کو ثواب کی نیت سے زیادہ شیئر کریں۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔